لانے کا دوسرا تقاضا یہ ہے آپ کا امت کے نام، یہ دوسرا حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم و توقیر کی جائے، آپ کا ادب و احترام کیا جائے۔ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بیان کیے ہیں۔ باقی جتنے بھی دنیا کے بادشاہ آئے ہیں انہوں نے خود اپنے دربار کے قاعدے، ضابطے، طریقے اور اصول بنائے، اس کے مطابق عمل کرواتے، عمل کرنے والوں کو نوازتے ہیں، جو عمل نہیں کرتا اس کو ٹھکراتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ لیکن اس کائنات میں ایک ایسا بھی دربار ہے کہ جس دربار کے قوانین، اصول کسی اور نے نہیں، خود اللہ رب العزت نے اپنی کتاب لا ریب میں بیان فرمائے۔ کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ادب بتلا رہا ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمانوں والو آج کے بعد میرے محبوب کی بارگاہ میں راعنا نہیں کہنا، بلکہ یہ عرض کرنا ہے یا رسول اللہ نگاہ رحمت فرمائیے۔ یہ ادب بتلائے جا رہے ہیں۔ اور ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ کہہ کے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، اللہ ان کی عظمت اور شان اور ان کے انعام کو بیان کر رہا ہے کہ یہ عام بندے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس بارگاہ کا ادب نہیں بجا لاتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان میں عقل ہی نہیں ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں یہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے پیارے نبی سے آگے نہ بڑھو۔ تو یہ وہ دربار ہے اس دنیا کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر کہ جس کے آداب میرے خود رب نے بتلائے ہیں، کہ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کتنی بلند بارگاہ ہے کہ جس کے ادب خود اللہ رب العزت بتلا رہا ہے۔ اس واسطے آپ کی تعظیم و توقیر بجا لانا یہ امت کے اوپر فرض ہے، امت کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی ذات گرامی کی تعظیم بجا لائے۔ اور صحابہ کرام نے پھر اپنے عمل سے یہ سب کچھ کر کے بتلایا۔ حضرت عروہ بن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حدیبیہ کے مقام پر جب سفیر بن کے آئے تو مسلمانوں کا طور طریقہ دیکھا اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب بجا جاتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آئے، کچھ وقت گزارا اپنا۔ وقت گزارنے کے بعد جب واپس پلٹ کے گئے تو قریش نے پوچھا ہاں کیا خبر لائے ہو، کیا دیکھ کے آئے ہو؟ تو کہا واللہ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے جو دربار مصطفیٰ میں جا کر صحابہ کرام کا ادب دیکھا ہے، اپنے مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، فرمایا میں کائنات میں اتنا کسی کا ادب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر کہا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو پھر انہوں نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، کہنے لگے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، ان کے جسم کے ساتھ مسحوق کا پانی اسے بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں ہاتھوں میں لے کے؟ کیا بعد میں جا کے ہاتھ دھو لیتے ہیں؟ کہا نہیں، اپنے چہروں کے اوپر ملتے ہیں، اپنے سینوں کے اوپر ملتے ہیں۔ کہا جسے کو پانی میسر نہیں آتا وہ اتنا بیکار ہوتا ہے کہ جس کو پانی میسر آیا ہے اس کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ مس کر کے
اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے چہروں کے اوپر لگاتا ہے۔ تو کہا اس بارگاہ کا یہ میں ادب لے کے آیا ہوں۔ کہا کہ جب وہ کسی بات کا حکم کرتے ہیں تو حکم کی تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم اس کی تعمیل بتا لاتے ہیں۔ تو کہا یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ ادب کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اور انہوں نے اتنا احترام کیا اس ہستی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حجامہ کروایا۔ حجامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خون کے کسی جسم کے کسی مخصوص حصے میں ٹگ لگا کے وہاں سے خون نکالنا، اسے حجامہ کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا تو آپ کے جسم اندر سے خون نکلا، تو وہ اپنے غلام کو دیا کہ جاؤ اس کو باہر جا کے گرا کے آؤ۔ لیکن جب غلام نے وہ خون پکڑا، آپ کا باہر لے کے گیا، تو دل میں خیال آیا کہ اگر اسے نیچے گراؤں گا تو کہیں توہین نہ ہو جائے کہ کسی کافر کا اوپر پاؤں آ جائے۔ خود ہی سوچ کے عشق اپنے خود فیصلے کرتا ہے، منہ لگایا، سارا کا سارا پی لیا۔ اب بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس آتے ہیں تو آپ نے پوچھا اے میرے غلام اس خون کا کیا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ پی لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعائیں عطا فرما دی۔ اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ کرام نے کی ہے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو اس واسطے دوسری جو چیز ہے تعظیم